معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، ایک آیت کا ٹکڑا، حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس مناسبت سے موضوع ہے جیسی نیت ویسا بدلہ۔ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بہت معروف حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف میں ایک دم اسٹارٹنگ جو فرسٹ حدیث ہے، امام بخاری نے اسی کو لایا۔ یہ پہلی حدیث ہے امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہی حدیث ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے بلا واسطہ، کوئی اور راوی نہیں ہے، بلا واسطہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کیا کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، کیا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله۔ حدیث ہے، یہ بڑا نازک موضوع ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے اور موضوع اس طرح ہے کہ آدمی کا اگر نیت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو بڑا سے بڑا عمل، پہاڑ جیسا عمل، یا جتنا بھی چاہے عمل کر لے، خالی بس ایک چیز ٹھیک نہیں ہے تو اتنا بڑا سب بیکار ہے۔ اور اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہے، عمل چھوٹا ہی ہو، پھر بھی وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، بہت حساس چیز ہے کہ کرو اور کرو، اتنا کرو، لیکن نیت ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں، الٹا وبال جان جب بن جائے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دیکھیے پورا خلاصہ تو یہی ہے، بس ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک آدمی ہجرت جیسا عمل کرتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے ہجرت کرنا۔ ہجرت سمجھ نہیں سمجھنا ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ آپ آدمی اپنے بستی کو، اپنے گاؤں کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو چھوڑ دے، مال چھوڑ دے، جمع جمایا کاروبار چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، جہاں جو بسا ہے، جو یادیں ہیں، جو گلی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آدمی اگر دوسرا شہر یا دوسرا وطن چلا جاوے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ تو کہا اس حدیث کے اندر آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی ملے گا، لیکن آدمی اگر ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے، مال کے لیے، پراپرٹی کے لیے، عورت کے لیے، اگر نیت ان کا ٹھیک ہے، وہ بھی چھوڑتا ہے شہر کو، وہ بھی دوسرا ملک جاتا ہے، وہ بھی دوسرا کنٹری جاتا ہے، لیکن خالی اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کر کے پیسے زیادہ کماؤں تو اس کو وہی چیز ملتا ہے۔ یعنی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کے اوپر۔ اس بات سمجھ میں آئی؟ تو بہت بڑا حساس یہ چیز ہے۔ دیکھیے انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، یہاں رہتا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ دل، اسے دل کہتا ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیے کتنی اہم چیز ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد المضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ تمام جو باڈی ہے ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر۔ بات سمجھیے، کہا انسان کا باڈی میں، انسان کے بدن میں ایک عضو ہے، اگر یہ ٹھیک ہے اذا صلحت صلح الجسد كله، تمام، اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہے تو بقیہ بدن سارا ٹھیک ٹھاک ہے، اگر یہ گڑبڑ ہے تو
پھر آگے کا مسئلہ دیکھیے، کہا اگر یہ گڑبڑ ہے تو وہی سب اللہ وہی القلب، اور وہ کیا چیز ہے؟ دل، وہ دل ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں، وہ 3 چیزوں کا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی چیز ہے وہ دل ہے۔ پہلے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں کہ چلو بھائی ارادہ بناتے ہیں کہ جانا ہے ہم کو، چلو جمعہ ہی کے لیے آنا ہے، ارادہ کرتے ہیں، نیت سے نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ زبان سے ذکر کرنا، بولنا۔ جیسے اگزامپل ہم نماز ہی پڑھیں گے تو نیت ہے ہماری، چلو جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، تو ارادہ ہے، تو نیت ہے، ہم آ گئے۔ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو زبان بھی حرکت میں دینا ہوگا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، جو دعائیں ہیں وہ زبان سے حرکت دینا ہوگا۔ ایک اور عمل ہے وہ اعضاء جوارح، تمام اعضاء، جو رکوع بھی کریں گے تو اعضاء بدن لگے گا، سجدہ کرنا ہے تو اعضاء بدن لگے گا۔ تو عمل کا جو ہم اور آپ عمل کرتے ہیں وہ 3 چیز کا عمل اور دخل ہے، ایک نیت دل، دوسرا زبان، اور تیسرا اعضاء و جوارح۔ چلیے ایک بات بتاتے ہیں، نیت تو آپ بات سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جسے نیت ہم آپ خود بولتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے نا؟ نیت مطلب دل کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایک شخص کیا کہہ رہا تھا، سنو ذرا غور سے سنو، ایک شخص کیا کہہ رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، چلیے ٹھیک ہے، سیدھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد وہ اب بولتا ہے، اب وہ بولتا، نیت یہ نہیں ہے، بولتا کیا ہے کہ میں نیت، ارے تم تو یہ بول رہے ہو، زبان سے الفاظ ادا کرتے ہو، میں نیت کر رہا ہوں کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلہ شریف طرف، یا جدھر بھی طرف جو بھی ہو ادھر میرا شریف قبلہ طرف میرا منہ ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ ظہر کی 4 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ بٹھائیے ذہن، صاف کر لیے؟ نہ یہ سلف سے ثابت ہے، خود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو ہم اور آپ بولتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تو ایک آدمی ایسے ہی کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں، وہ میرا قبلہ شریف کی طرف، میں 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتا ہوں۔ ایک عربین تھا، کہا اصبر یا اخی، رکو ذرا، رکو تھوڑا رکو، کہاں اتنا جلدی جا رہا، بلایا اس کو، کہا تم نے آدھی ادھوری بات کی، آدھا چھوڑ دیا تم نے، خالی تم نے اتنا ہی کہا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ ظہر رات کی، تم کو اور کہنا چاہیے، آج سوموار کا دن ہے، آج اتنے بجے میں نیت کر رہا ہوں، یہ مہینہ چل رہا ہے، میرا اوپر پنکھا چل رہا ہے، نیچے میں پڑھ رہا ہوں، چلو اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ تو اس طرح کی زبان سے کہنا ثابت نہیں ہے۔ آج آپ لے کر کے جائیے اس کو کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو دل میں بولتا ہے، کھٹکتا ہے، وہی ارادہ کا وہی نیت ہوا۔ زبان سے کہنا یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ بھائی ہم جو جمعہ کے لیے آئے ہیں، آپ کیا نیت لے کر کے آئے ہیں؟ کہہ کر کے تھوڑے کہ ہم کو جمعہ پڑھنا، بھائی نیت ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا، مسجد جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ایک نیت ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا مسئلہ بڑا حساس ہے، جو میں نے کہا، جو بھی عمل کریں پہلے اس کو ٹٹولیں۔ یہ فاؤنڈیشن اگر اسٹرانگ نہیں ہے تو اوپر کا جتنا پیلر کھڑا ہوگا، جو دیواریں دیں گی، سب کے سب گر جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے اس کو اسٹرانگ کریں، مضبوط اس کو کریں کہ دیکھیں میرا دل کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بات اور آپ لے کر کے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں کوئی بھی عمل ہم اور آپ کریں، کوئی بھی عمل ہو ہمارا، تو عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے 2 شرط ہونا ضروری ہے۔ کیا کیا جانتے ہیں؟ 2 شرط۔ کوئی بھی عمل کرو 2 شرط ہونا ضروری ہے، اگر قبول کرانا ہے، مقبول ہونے کے لیے 2 شرط پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط کیا ہے کہ جو ہم اور آپ عمل کریں پہلا نیت ہی دیکھا ہے کہ نیت کیا ہے تمہارا، اللہ کے لیے کر رہے ہو یا دکھانے کے لیے کر رہے، بس یہی تو مسئلے ختم ہے۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، نیت تمہیں دیکھی جائے گی تمہارا،
کہ نیت تمہارا کیا ہے کرنے کا. اگر تم شہرت چاہتے ہو, ریاکاری چاہتے ہو, دکھاوا چاہتے ہو, لوگ اچھا کہے گا, آج تو بھائی خیر اسی کی چلتی ہے کہ کہاں میں لوگوں کی نظر میں بڑا بن جاؤں, بس یہی تو ہے زیادہ. اگر یہی چیز ہے تو یہ دنیا ہی میں ملنے والا ہے, آخرت میں جو ملے گا وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو. اگر یہ چیز آپ کا ہے, سب سے پہلے نیت دیکھی جاوے گی کہ نیت آپ کا کیا ہے. قابل قبول ہونے کے لیے یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے, ہم اور آپ جو عمل کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. جو نبی نے نہیں کیا اس کو کریں گے تو بولو کیا ہوگا, وہ تو بدعت ہو جاوے گی. جیسے ایک ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں, حدیث سے مثال دیتے ہیں آپ کو. نیت بھی آپ کی ٹھیک, زبان سب کچھ آپ کی ٹھیک, عمل بھی آپ کی ٹھیک, خالی جو عمل آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے, تو دیکھو وہ قبول نہیں ہوگا. ایک مثال آپ بڑی مرتبہ سنے ہوں گے, ایک صحابی نے ایک بکری کو لایا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے, سب سمجھ گئے, ذبح کرنے کے لیے لایا, سب کچھ اس کا نیت بھی ٹھیک تھا, عمل بھی ٹھیک, خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. اس نے کیا کیا, اپنے قربانی کے جانور کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو یہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا, اللہ کے نبی میری نیت ایک دم اچھی تھی, میں نے پڑوسی کے گھر گوشت بھی بھیجوا دیا کہ جلدی آ کر کے گوشت یہ کھائے پہلے, اور میری یہ نیت تھی اللہ کے نبی میں آپ کو گوشت کھلاؤں پہلے, کیونکہ بقرعید کے دن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے گوشت تناول کرتے تھے, میری نیت بڑی اچھی تھی, اس لیے میں نے بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا. اب بولو کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ سب کچھ ٹھیک تھا, نیت بھی ٹھیک, ارادہ بھی ٹھیک, پڑوسی کے گھر بھیجوا دیا وہ بھی ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کا ارادہ وہ بھی ٹھیک, خالی ٹھیک ایک چیز نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. تو جا کر کے وہ عمل کہا کہ آپ کے لیے یہ گوشت خوری ہو گیا, یہ آپ کا قربانی نہیں ہوا, آپ اس کے بدلے دوسرا جانور ذبح کرو. ایڈیشن بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک چیز ہے نیت, اگر صحیح ہے, عمل بھی صحیح ہے, اور قبول کرانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے. چلیے ایک چیز, ایک عبادت کی طرح آپ کو لے کے چلتے ہیں. سب سے بڑی عبادت ہے نماز کی عبادت, نماز کی عبادت. اور دکھانے کے لیے نماز کون پڑھتا ہے جانتے ہیں کون؟ منافق. قرآن میں آیا, آپ اٹھائیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. دل صاف کر لو, اور نیت بھی صاف کرو, اور دماغ بھی صاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا حدیث کے اندر, تو وہ ہے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ منافق لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں ایمان تو ہے نہیں, یہ اوپر سے ظاہر کرتے ہیں, اندر اس کا کھوکھلا ہے, اس لیے اس کو اتنا حقیقی دلچسپی ہے نہیں نماز سے. ہم اور آپ تھوڑا کمپیئر کریں منافق کی ایمان اور ہمارا ایمان, کیا کہیں یکساں تو برابر تو نہیں ہو جا رہا ہے؟ وہ کیا ہے کہ یہ لوگ جب نماز کے لیے منافق آتا تھا تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتا تھا. ارے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں تو 2 منٹ باقی ہے, دکان بند کریں گے بعد میں, ابھی جماعت کہاں کھڑی ہوئی ہے. یہ منافقوں کا عمل تھا. ہم اور آپ حقیقی مومن اور منافقوں کی ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, کہا کہ ابھی تو بڑی سستی, یہ قرآن میں ہے, اللہ کہہ رہا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. بڑی سستی کے ساتھ یہ نماز کے لیے آتا تھا. چلو جماعت کھڑی ہو گئی, نہ اس کو نفل سے لینا دینا تھا, نہ سنت سے, نہ سنت مؤکدہ سے, جھٹ سے پیچھے کھڑا ہو گیا, پہلی سب چھوڑ دیا جو اہمیت ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی سب کی کیا فضیلت ہے تو بغیر قرآن اندازی کیسے کہتے ہیں؟ آدمی کا اگر مارکس 1 آ جاتا ہے تو قرآن اندازی کرتے ہیں کہ کس کا نام نکلے گا اسی کو جگہ دیں گے پہلی لسٹ میں, یہ فضیلت ہے. لیکن نئی دکان بعد میں بند کریں گے, ابھی تو جب ٹائم ہے جماعت کھڑے ہونے کا. یہ منافقوں کا طریقہ. وَلَا يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور یہ لوگ دکھلانے کے لیے آتے تھے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا. اب بس جھٹ جماعت ختم ہو گئی, بھاگو بھاگو.
کیوں اس کو زیادہ ذکر کرنا نہیں ہے. مومن اور منافق کا ایمان میں فرق ہے. مومن کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے. اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، وہ حدیث آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے. یہ منافقوں کا ایمان تھا. اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر. یہ منافقوں کے اوپر کیا ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز بھاری لگتا ہے، بوجھل معلوم ہوتا ہے. ہم اور آپ منافقوں کے ایمان اور اپنے ایمان سے تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے کمپیئر اور جائزہ لے لیں کہ ہمارا کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے تھوڑا نماز میں، کب؟ عشاء اور فجر کی نماز میں دیکھتے تھے. جن کو نماز فجر میں پاتے نہیں تھے، تھوڑا سا ہم لوگوں کا ذہن گھومنے لگتا تھا کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. کیونکہ مومن کا ایمان ایسا نہیں ہوگا. مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرے گا. ظہر بھی پڑھے گا تو عصر بھی مومن پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ مومن عصر بھی پڑھے گا تو بولو عشاء پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. اگر مومن کا ایمان ہے تو عشاء بھی پڑھے گا تو بولو فجر آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیوں؟ جو نہیں آتا تھا وہ منافق کے لیے ڈرتا تھا، کیونکہ انہیں کو بھاری لگتی تھی، بوجھل معلوم ہوتا تھا. کس کون؟ جن کا ایمان نفاق ہے جس کے اندر. اور جو مومن ہے وہ کیسے چوری کرے گا نماز میں؟ وہ تو آئے گا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ حقیقی ایمان والا. تو آپ ذرا سا جائزہ لے کہیں ہمارا ایمان منافقوں والا تو نہیں ہے. فجر کی نماز میں آپ بھی تھوڑا حاضری لیجئے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. ارے ہم کیا ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے تھے حذیفہ ابن الیمان سے کہ حذیفہ کہیں میرا نام منافقوں کے لسٹ میں تو نہیں ہے. اتنا کرنے کے بعد ہمارے اندر تو ایک صفت پائی جا رہی کہ ہم فجر کی نماز دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں. تو بتاؤ ہمارا ایمان اور مومن کے ایمان میں کیا؟ اور نبی کی حدیث ہے کہ بھاری بوجھل انہی کو لگتا ہے جو نفاق منافق ہو. سمجھ گئے؟ ایک آپ سورہ معاون پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بھائی نماز پڑھ رہے نمازیوں کے لیے ویل ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. کہا کون نمازی کے لیے نماز بھی ہو اور ہلاکت بھی ہو، بربادی بھی ہو؟ کہا کہ انہی لوگوں کی نماز الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز میں سستی کرتا ہے. تو قرآن نے آگے کہہ دیا خود، جو سستی برتتا ہو نماز میں، غفلت کرتا ہو نماز میں. بھائی نماز ایسی چیز ہے جو آدمی کو وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پانچوں وقت باجماعت فرض ہے. کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے الا کہ عذر ہو تو گھر میں جائے. تو آدمی جو آتا ہے یہ منافقوں کا عمل ہے جو دکھلانے کے لیے آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کیا کہا؟ اِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کا جس چیز سے ڈر ہے وہ جانتے ہو کیا ہے؟ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال، صاف کر لو نیت کو اللہ کے بندو، بڑا حساس ہے یہ. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو ذرا سوچو کہ ہم اور آپ کہاں ہیں، کہاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح دجال، دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. جانتے ہیں دجال کا فتنہ؟ وہ ابھی نہیں آئے گا، آئے گا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کانا دجال آئے گا، دنیا میں فتنہ پھیلائے گا. دجال آئے گا اور آ کر کے کیا کرے گا؟ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. اسی لیے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں، ہر نماز میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. کہاں مانگتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. ایک دعا پڑھتے کہ بہت خطرناک فتنہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کے فتنوں سے بھی زیادہ خطرناک مجھے کیا لگتا ہے؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ما ہی کیا ہے؟ کہا ریاکاری، دکھلانا، دکھاوا. دکھاوا اتنا خطرناک چیز ہے. وہ حدیث آپ جائیے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اعمال اتنا بڑا بڑا، لیکن بیان کرنے سے پہلے آپ سنے ہوں گے شاید بار بار بے ہوش ہو جا رہے ہیں. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک بار نہیں، جیسے ہی سنانا چاہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھڑام سے بے ہوش. ہوش میں آیا، کہا ابو ہریرہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں؟
کہا کیا کہیں، حدیث ہی ہے تو اس طرح کہ آدمی عمل اس طرح کیا ہوگا کہ دیکھ رہے ہیں، عمل جہاد جیسا عمل، اور دوسرا عالم ہوگا، اور تیسرا جو خرچ کرتا ہے پیسہ، جو زیادہ دیتا ہے فیاض، لیکن ہوگا کیا؟ اسی لیے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اتنا بڑا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اگر ان لوگوں کی جہنم سلگائی جائے گی تو بولو الٹا وبال جان بن رہا ہے کہ جہاد کیا، جہاں ضرورت پڑتی تھی پیسہ دیا، عالم تھا، لیکن وجہ کیا تھا؟ کہا کہ تم نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے۔ دنیا کے اندر جو تم چاہتا تھا، شہرت چاہتا تھا، ریاکاری دکھلاوا چاہتا تھا، نام چاہتا تھا، لوگ اچھا کہے وہی چاہتا تھا، لوگ بڑا کہے وہی چاہتا تھا، لوگ ہمیں عزت دے وہی چاہتا تھا، تمہیں دنیا کے اندر مل گیا، میرے یہاں آج آگ ہے، اٹھاؤ گھسیٹو، اور گھسیٹ کر کے ان بڑے بڑے عمل جو کیا ہے اٹھا کر کے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اللہ کے بندے۔ تو دیکھیے جیسی نیت ویسے بدلہ ملے گا آپ کو۔ نیت اگر ٹھیک ہے تو آپ کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ رات کو اٹھتا تھا اور رات کو اٹھ کر کے یہ سوچا کیا کروں، یہ جو صدقے کا مال ہے میں مستحق تک پہنچا دوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آج تو دکھلاوا کا بول بالا ہے، کہاں سے چار آدمی ہمارا نام لے اچھا کہے۔ میرے بھائیو اللہ کے لیے کرو، جو بھی کرو اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے کرنے والا وہ عہدہ اور منصب کی طرف نہیں آتا ہے، وہ اندر اندر چپکے چپکے اناج رکھ کے چل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں کون اناج ڈال کے چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے کہنے والے نے کہا کہ آپ کے گھڑے میں پانی کون بھر دیا بڑھیا اماں؟ کہا نہیں پتا، ایک شخص رات کو آتا ہے اور آ کر کے گھڑے میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے۔ نہیں تھا وہ کسی منصب، اللہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ میں بھائی، کرنے والے اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے یہ شخص جیسی نیت ہوگی بدلہ ملے گا۔ مال لے کر کے گیا صدقہ کا، جا کر کے راستے میں کہ پڑا رہ گیا کہ کون ہے غریب مزدور، دیکھے راستے میں پڑا ہوا، دے کر کے اپنا صدقہ اسے دے کر کے آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چورنی کے ہاتھ میں مال دے کر کے آ گیا، چور کے ہاتھ میں۔ صبح ہلہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنا مال صدقے کا چور کے ہاتھ میں دے کر کے آ گیا، بیٹھ گیا۔ پھر یہ جاتا ہے، نہیں تم تو چاہ رہے تھے حق تک پہنچانے، لیکن اللہ ادھر سے سب تمہیں بدلہ دے رہا ہے۔ کہا کہ نہیں صحیح جگہ نہیں پہنچا، پھر رات کو نکلتا ہے چپکے سے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ نکل گیا، راستے میں چلے گئے۔ اس بار کیا کرتے ہیں؟ اپنے صدقے کے مال ایک زانیہ بدکارہ عورت کو دے کر کے آتے ہیں۔ پھر ہلہ ہو گیا، بولا صحیح جگہ تک پہنچا نہیں، پھر نکلتا ہے رات کو، جا کر کے کیا کرتا ہے؟ اب مالدار آدمی کو دے کر کے آ جاتا صدقے۔ خیر تینوں دے گیا، اوپر سے وحی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ہے اس کا واقعہ بتایا۔ کہا کہ تم نے جو دیا تھا گرچہ چور اور زانیہ بدکارہ مالدار تک پہنچا، لیکن اللہ نے تمہاری صدقے کو قبول کر لی۔ نیت تمہاری کیا تھی؟ جیسی نیت ویسے بدلہ ملے گا۔ کہا کہ تمہاری نیت یہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیا گرچہ تم وہاں دیا۔ سلف بڑی ڈرتے تھے کہ واقعہ ہے، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں ان کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب بیٹھنے کے بعد کہا سعید بن جبیر نے کہ بتاؤ کل رات کو جو شہاب ثاقب ستارہ گرا تھا کس نے دیکھا؟ یہ شخص کیا کہتے ہیں؟ بڑی ڈرتے تھے سلف۔ کہا کہ میں نے دیکھا، لیکن فوراً ان کو احساس ہو گیا کس چیز کا؟ کہ لوگ مجھے اچھا کہنے نہ لگے کہ تہجد گزار ہے، نمازی ہے۔ فوراً یہ آدمی تھوڑا سا اپنا جو ریئل معاملہ تھا کہہ دیا کہ بھائی سنو، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں رات جاگا تو تھا، مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا، درد بڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا، تو میں نے دیکھا تھا شہاب ثاقب ستارہ کو گرتے ہوئے۔ اللہ یہ ڈرتا تھا بڑا کہ لوگ کہیں کہنے نہ لگے کہ چرچا ہونے لگے میں بہت اچھا۔ آج ہمارا معاملہ یہی میرے بھائی، نیت جیسی ویسے بدلا۔ چلو تو اپنے نیتوں کو صاف کرو، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے۔ اب آگے تھوڑا سا اپوزٹ، الٹا کیا ہے؟ آپ کی نیت اچھی ہے، نیت بالکل صحیح ہے، لیکن عمل آپ نہیں کر رہے ہیں، تو پانچوں انگلی آپ کا کڑاہی میں اور سر بھی آپ کا گھی میں ڈالا گیا۔
حدیث آپ سنے ہوں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیا بستر پر اور بستر پر آ کر کے کیا کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں کیا نیت کر رہا ہوں، رات کو اٹھوں گا اور اٹھ کر کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن ہوا ایسا کہ رات کو نہ اٹھ پایا نہ تہجد کی نماز پڑھ پایا، سویا رہ گیا، لیکن آپ کی نیت ایک دم کریکٹ تھا، اچھی نیت تھی، تو اسی نیت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب تہجد کا دے دے گا، پلس میں جو آپ سو گئے ہیں، وہ جو سو گئے ہیں وہ بھی اوپر سے آپ کو صدقہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خالی نیت سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اگر آدمی قرض لیتا ہے، سنو اللہ کے بندو، لے کر کے جاؤ یہ سب چیز، قرض لیتا ہے، نیت کیا ہے اس کا؟ کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے ارے دیکھا جائے گا، بعد میں دیں گے، نہیں دیں گے تو چلو ہضم ہو کر دیں گے، کیا ہے؟ یہ میت کے جنازہ لکھ کر رکھا رہتا ہے، بہت لوگ مانگنے گئے تو بولا آپ کا جو تو ابا دیا تھا کہاں سے دیں گے، وہ اعلان کرا دیتا ہے کہ جس کا باقی بقایا رہے۔ نہیں، سب سے پہلے قرض دینے کی کوشش کرو، جنت نہیں جاؤ گے، روک لیے جاؤ گے، اللہ کے بندو روک لیے جاؤ گے۔ اگر نیت ہے قرضہ چکانے کا، قرضہ دینے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالی نیت صحیح ہے، تمہاری قرضہ چکانے کا اللہ اوپر سے انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ، اور اگر نیت ٹھیک نہیں کہ چلو ارے کیا دیں گے، حجم کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی عمل کرتا، اچھا عمل کرتا، ہمیشہ اچھا عمل کرتا ہے، بیمار ہو گیا، دکھ لگا رہتا ہے کہ اللہ میں اتنا پڑھتا تھا، ابھی طبیعت خراب ہے، آپ سوئے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، نیت آپ کی اچھی ہے تو آپ کو جتنا کرتے تھے صحت کی حالت میں اتنا آپ کو اللہ ثواب دے، خالی نیت۔ اور نیت اگر بڑا عمل نہیں بتائے سب بیکار ہو جاوے گا، اور اگر تھوڑا سا، یہ بڑا حساس چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آدمی دعا کرو، نیت کرو کیا، شہادت کی موت کا، اس کا معاملہ ہی بڑا اسپیشل ہے، شہیدوں کا ٹریٹ جو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا الگ ہی ہے۔ ہمارا جسم باڈی کہاں رہتا ہے؟ قبر کے اندر، اس کا باڈی قبر کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کی روحیں شہیدوں کی کہاں رہتی؟ ارے اللہ کے بندو جنت میں رہتی ہے، اور وہ بھی کہاں؟ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ، سبز کلر جو پرندہ ہے ان کے قالب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دیتا ہے شہیدوں کی روحوں کو، اور وہ چرند پرند پوری جنت میں چہچہاتی ہے، اور پورا جنت وہ گھومتی اور پھرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہید کی تمنا کرتا ہے، خالی نیت کرتا ہے، شہادت کی موت اگرچہ نہیں ہوتی، بستر پہ مرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مرتبہ جو دے گا وہ شہیدوں کا دے گا، خالی نیت۔ اور نیت اگر آپ کا الٹا ہے، جیسے میں نے کہا، تو بڑا عمل بھی آپ کے لیے وبال بان چل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو جو بھی عمل کرو خالص اللہ کے لیے کرو، صحیح نیت سے کرو۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو دنیا میں دکھلاوا چاہیں گے، نام چاہیں گے، دنیا میں مل جاوے گا، آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا کوئی حساب، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کی نیتوں کو درست کر دے، بار الہ ہم تماموں کے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، جو بھی عمل ہو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔